ناصر مدنی مخصوص انداز میں نماز کے جمعے کے دوران خطبے کے دوران تنقید کر رہے ہیں. کس پر؟ مومنہ اقبال صاحبہ ہیں, اداکارہ, ان کی بہن پر. اس کے ساتھ ساتھ وہ ثاقب چدر صاحب کو بھی ڈسکس کریں کہ ڈالر بھی کھا گئی تے لٹ کے بھی کھا گئی, اور پہلے اس کی حیا کیوں نہیں جاگی, اب اس کی حیا کیوں جاگ گئی. ثاقب چدر والا واقعہ وے تے مومنہ قبال آلاؤ میں اس مومنہ نو کماں گاؤ نا تیرا مومنہ کام تیرا شیطانہ والا ہے. وہ سر نفرت تو ایک علیحدہ بات ہے. ممبر رسول سے رسول کے خطبے بیان ہونے چاہیے. ممبر رسول یہ غیر اخلاقی گفتگو اور سیاسی گفتگو کے لیے نہیں ہے. ایک تو یہاں مجھے شک ہے انہوں نے پیسے لیے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا خدشہ ہو سکتا ہے درست, کہ نام مومنہ ہے اور کام شیطان والے. پہلی بات تو یہ انہوں نے اس پہ فتویٰ جاری کر دیا کہ نام مومنہ ہے, انہوں نے اس کو گناہگار تصور کر لیا, بلکہ اعلان کر دیا, ممبر پہ اعلان کر دیا ممبر رسول سے کہ یہ گناہگار ہے. اوکے, 4 سال مال کھاندی رہی ہے, سور کھاندی رہی ہے. یار الفاظ دیکھ کر رہے ہیں, اور ڈالر بھی کھاندی رہی ہے. وہاں کہتا ہے ڈالر کدھر گئی ہے دی حیا, غیرت مر گئی ہے. ادو تیری غیرت کتنے سی جدو بھن دی فیس لیندی سے, موبائل لیندی سے, عورت کارڈ کھیل رہی ہے. سر پھر تو پیسے چکے ہیں, مولانا پیسہ کھا گیا. سر یہ ایکٹنگ کرنے کے بعد تو اس نے کہا کہ تو کوئی یاسین سکھنا واسطے فون کر رہی صحیح. یہ تو بہت قابل مذمت جملہ ہے. بہت سورہ یاسین کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب پتہ کیا نکلتا ہے, کوالیفیکیشن کی نہیں ہے. لبو پہلے بنو دسو ذرا. مذہبی شخصیت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کلیم کرے کہ ہی از سپوز ٹو بی اے اسکالر آف ریلیجن, اور وہ اگر ایسی تنقید کرے کسی بھی خاتون پہ, کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ کملا اوتھے ویڑا کچھ اس قسم کی مثالیں ہیں. انا جتھے ہوئے اوتھے نو, یعنی کہ ممبر رسول سے پنجابی کی کہاوتیں سناتے ہیں. یہ ایک فیصلہ دیا کہ اس میں نا دونوں گناہگار ہیں. اچھا, ہاں, اس نے چدڑ بھی گیا تے مومنہ بھی گئی. فیصلہ دیتا ہوتے وچ بڑا الزام. اچھا, یہ کیٹیگری وہ والی نکل رہی ہے. جعفری صاحب آپ نے وہ دیکھا ہے, ڈانس کر دی پئی ہے, ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں. یہ لوگوں کو کہا جنی لٹ پئی ہے کنڈیاں لاؤ تے اے سی چلاؤ. اسی چلاؤ. مولوی صدقہ کھا جاندا ہے. وہ سر ہوتی روزی روٹی ہوتے نہ چل دی, اور تسی ایسا پرسنل نہ ہو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب. ناظرین, ویسے تو سوشل میڈیا پہ لوگ منظر عام پر آنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, لیکن اگر علماء کرام یا مذہبی شخصیات ایسی حرکات کریں گی تو یقینی طور پر سوالات اٹھیں گے کہ دینی شخصیات کا آخر کام ہے کیا. آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ملک کے معروف جو ہے ایک مذہبی شخصیت, جو کہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ مذہبی شخصیت ہیں, ناصر مدنی ان کا نام ہے, وہ مخصوص انداز میں نماز کے جمعے کے دوران خطبے کے دوران اپنے مخصوص انداز میں تنقید کر رہے ہیں. کس پر؟ مومنہ اقبال صاحبہ ہیں, اداکارہ, ان کی بہن پر. اس کے ساتھ ساتھ وہ ثاقب چدر صاحب کو بھی ڈسکس کریں. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ثاقب چدر صاحب کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں. کس پہ؟ مسجد میں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر خطبے کے دوران. تو وہ لہک لہک کر جو ان کا مخصوص سٹائل ہے اس میں وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ہدف تنقید ہے وہ یقینی طور پر اداکارہ ہیں جن کا نام لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بھی کھا گئی تے لٹ کے بھی کھا گئی, اور پہلے اس کی حیا کیوں نہیں جاگی, اب اس کی حیا کیوں جاگ گئی. پہلے یہ ویڈیو تھوڑی سی دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پلے کریں جی ویڈیو. ثاقب چدر والا واقعہ وے تے مومنہ قبال آلاؤ میں اس مومنہ نو کماں گاؤ نا تیرا مومنہ کام تیرا شیطانہ والا ہے. پہلوں 5-4 سال او دے کول سور کھاندی رہی ہیں, مال کھاندی رہی ہیں. ہن تیری غیرت جاگ پی, ہن تیرا حیا جاگ پیا, ہن تیری عزت دا مسئلہ ہے. جدو دے کول سور کھاندی رہی ہیں, ڈالر کھاندی رہی ہیں, پیسے لیندی رہی ہیں. جعفری صاحب آپ نے آڈیو سن لی. یہ تو میرا سوال تو یہ ہے, بنیادی جو نقطہ ہے میرا وہ یہ ہے کہ چلیں تنقید کرنا تو ہر بندے کا حق ہے. سوشل میڈیا پہ ہم مختلف سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں, لیکن مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اگر کوئی آپ ایک مسجد میں بیٹھ کر دوران خطبہ اگر کوئی آپ تنقید کرتے ہیں, وہ بھی پاکستان کی صف اول کی اداکارہ پہ, اس کے ذاتی مسئلے پہ, جو کہ ذاتی مسئلے کے طور پہ NCCI میں رپورٹ ہوا, کیا ہے یہ سب؟ دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ یہ جہاں یہ بیٹھے ہیں یا جہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں, خطیب ہیں جی, اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنے کوالیفائڈ خطیب ہیں, کیونکہ یہ ہے ممبر رسول کریم. اس ممبر کا ایک تقدس ہے. ایسی گفتگو, ایسی غیر اخلاقی گفتگو ممبر رسول سے کرنا ویسے ہی شرم آنی چاہیے میرے نزدیک. تو
ہم تو بھائی گناہگار سے مسلمان ہیں، لیکن یہ دو طرح کی گفتگو ہے. آپ 6 منٹ کچھ کا یہ ٹوٹل کلپ ہے. غیر اخلاقی، فیصلوں پر مبنی، الزامات پر مبنی، مشوروں پر مبنی، حکومت کو تنقید پر مبنی، اور جو ہے اپنی خواہشات پر مبنی. اور ابھی میں آپ کو سارا ثاقب چدر صاحب کی تھوڑی سی حمایت بھی، حمایت پیسے تو نہیں پکڑ سر لیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس کی دو وجوہات جی. بظاہر جو مجھے جو سمجھ آئی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اس کے دو طریقے ہیں. ایک جو آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ پیسے چل گئے. ثاقب چدر نے بڑے پیسے، آپ پھنسا ہوا. آج تو اسمبلی میں بالکل پیچھے بیٹھا تھا. آج تو جناب پورا فریم بنایا انہوں نے. ہاں جی، پہلے مریم بی بی سے جا کے ملے ہیں، ملاقات کر کے پھر وہ بالکل پیچھے بیٹھے سر وہ کہ میں فریم چ رہوں گا. ہاں جی بالکل پیچھے بیٹھے رہے ہیں. چلو بہرحال فریم ہی چینے ہو، فریم ہی چنے، کیونکہ ایف آئی اے کے علاوہ پولیس کے مقدمات بھی ان پہ درج ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تو چلے خیر کیس پہ ہم ڈسکس نہیں کریں کیس پہ گے، ڈسکس وہ نہیں تو ابھی کرتے. فیصلہ آنا تو باقی دو ہے. وجوہات ہیں. یا تو وہ جو ملزم ہے اس کی فیور اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کو دیہڑی لے لی، مطلب کہ پیسے لے لیے. اور یہ علماء تو سرعام کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے علماء جو ہے ان کا کام. یا دوسرا یہ وجہ ہے وہ بھی گھوم پھر کے سر، وہ بھی گھوم پھر کے یہ عالم نہیں ہے. علماء ان کو نہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی ناصر مدنی پھر جو برانڈ ہے. دعویٰ سن لے، برانڈ ہوگا، سوشل میڈیا کا برانڈ ہوگا، کامیڈی کا برانڈ ہوگا. اچھا، یہ مفتی کبھی صاحب کی طرح کہیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی مفتی صاحب بھی ہیں، عالم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ کلبوں میں بھی جا رہے ہیں. مفتی صاحب پھر بھی ایک مذہبی عالم ہیں جنہوں نے کچھ پڑھ رکھا ہے. اوکے. یہ جو صاحب بہادر ہیں، انہوں نے جتنی ان کی میں نے ریسرچ کی، تقاریر سنی، ممبر رسول سے رسول کی نفرت نہیں پھیلائی جا سکتی وہاں سے. اور سر نفرت تو ایک علیحدہ بات ہے. ممبر رسول سے رسول کے خطبے بیان ہونے چاہیے. ممبر رسول یہ غیر اخلاقی گفتگو اور سیاسی گفتگو کے لیے نہیں ہے جو یہ استعمال کر رہے ہیں پلیٹ فارم. ایک تو یہاں مجھے شک ہے انہوں نے پیسے لیے ہیں، دوسری وہ بھی پیسوں کے سے وہ گیم ہے ویوز کی. آج کی سوشل میڈیا ویوز لینے کے لیے کہ ایسی گفتگو کروں، یہ ٹرینڈنگ میں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا خدشہ ہو سکتا ہے درست. یہ ویوز سوشل میڈیا پہ تو وہ ایکٹیو رہتے ہی ہیں بہت زیادہ. وہ بھی پیسے سے جڑی گیم ہے نا سر، جتنے ویوز اتنے پیسے. تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے. اب جو انہوں نے ان کی گفتگو کو ٹوٹل جو میں نے انالیسس کیا وہ ایک پیغام سے شروع ہوتے ہیں، ثاقب چدر اور اس کیس کا ریفرنس دے کے. پیغام سے پہلے نا وہ ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں. ہاں بالکل. وہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں جو اداکارہ مومنہ اقبال ہیں ان کے بارے میں کہ نام مومنہ ہے اور کام شیطان والے. پہلی بات تو یہ انہوں نے اس پہ فتویٰ جاری کر دیا کہ نام مومنہ ہے. انہوں نے اس کو گناہگار تصور کر لیا، بلکہ اعلان کر دیا، ممبر پہ اعلان کر دیا ممبر رسول سے کہ یہ گناہگار ہے. اوکے، میری نظر بڑی بات کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے سر. پھر وہ اس کو یہاں نہیں چھوڑتے، پھر تنقید کا نشان ہے. 4 سال مال کھاندی رہی ہے، سور کھاندی رہی ہے. یار الفاظ دیکھیں، ممبر رسول سے کیسے کیسے ایک خاتون کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور ڈالر بھی کھاندی رہی ہے. ہاں کہتا ڈالر کدھر گئی ہے غیرت مر گئی ہے. ادو تیری غیرت کتنے سی جدو بھن دی فیس لیندی سے، موبائل لیندی سے، عورت کارڈ کھیل رہی ہے. سر پھر تو پیسے چکے ہیں، مولانا پیسہ کھا گیا. سر یہ دیکھیں نا، یہ میں تو جو مولوی نے بولا ہے وہ میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، اس کا انالیسس بعد میں کر لیں گے. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایف آئی اے کو بتایا اس نے، مومنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایف آئی اے کو بتایا اس نے کہ مجھے گندے میسج کرتا تھا. اب میرے نزدیک یہاں سے آگے مولوی اور ممبر رسول پہ ہو اور ایسی بات کرے، وہ چلے میں توہین نہیں کہتا مقدسات کی، لیکن شرم آنی چاہیے ایسے مولوی کو. اس نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ایف آئی اے کو بتاتی ہے کہ میرے گندے. اس کے بعد اس نے ایکٹنگ کر کے کہا ہے کہ ایف آئی اے اس کی مومنہ کی نقل اتاری ہے. ٹھیک ہے جی. ایکٹنگ کرنے کے بعد تو اس نے کہا کہ تو دیکھو یاسین سکھنے واسطے فون کر رہی سے. یار شرم آنی چاہیے. یہ تو شرمناک جملہ ہے، یہ تو بہت قابل مذمت جملہ ہے. یہ سورہ یاسین کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب پتہ کیا نکلتا ہے؟ کوالیفیکیشن کتنی ہے لبو پہلے بن دسو ذرا. وہ بھی سارا کچھ بتاتا ہوں آپ کو. یہ اس نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے تو سورہ یاسین سیکھنی سی. اس کا مطلب ہے کہ گندے میں اس بات کو اگر جو اس نے کہا اس کا مطلب نکالیں تو یہ نکلتا ہے کہ بھائی گندے میسج اس کے کیا کرو جو تمہیں سورہ یاسین سکھائے. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں. جعفری صاحب دیکھیں، اس کے بعد یہ ساری باتیں اٹھا کے لے جائیں یار.
मौलाना तारक जमील साहब स्टेज डांसरों के सर पर हाथ फेर रहे होते हैं, अदाकाराओं को पास बिठा रहे होते हैं, वो तबलीग कर रहे होते हैं ना सर मैं ये तबलीग का सिलसिला जारी होता है। वो मेरी अर्ज नहीं समझे, एक एंगल वो है। एक मिसाल आपको याद होगी, आपने भी कोर्स में पढ़ी होगी अपने इस्लामियात की किताब में, कि एक तवाइफ थी, उसने कुत्ते को पानी पिलाया अपने जूते में कुएं से निकाल कर और वो बख्श दी गई, याद है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। उस कहानी सुनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि करैक्टर असैसिनेशन से दूर रहकर लोगों की अच्छाइयों पर नजर अच्छा, रखी जाए। लेकिन जाफरी साहब इसको मैं ब्रॉडर सेंस में लेके जाना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या ये तकाजा करता है मिंबर रसूल पे बैठ के, तो चलो एक बात हो गई एक अलग, क्या वैसे भी किसी मजहबी शख्सियत को ये जेब देता है कि वो क्लेम करे कि ही इज सपोज टू बी अ स्कॉलर ऑफ रिलीजन, और वो अगर ऐसी तनकीद करे किसी भी खातून पे, क्या उसको ये जेब देता है? सर आप इसकी पूरी तकरीर देख लें, कहीं एक मिंबर रसूल है ना, कहीं एक हदीस रसूल नहीं है। ओके, कहीं एक मैं एक्चुअली ताकि पूछ रहे हैं कौन है अदद शजरा नसब दसो, कितना पढ़ा लिखा है? मैंने जो इनिशियली पढ़ा लिखा भी कोई नहीं है। हाँ, ते फिर जो असल गल पूछ दियो, जो मेरी मुखबरी है नॉट श्योर, ओके, खान साहब लोग ने उठों आया है, ओके, ठीक है। हाँ, तो वो तो लग ही रहा है सर, वो जो जिस तरह के टिकटॉक बनते हैं, जिस तरह के मदनी साहब के आते हैं चुटकुले, वो तो फिर लग ही रहा है कि खान साहब वाली गेम काने दे रहने वाले को खान साहब लोग। अच्छा, काने काचे से हैं? मुझे इतनी डायरी मिली है, कहोगे तो मैं मजीद सारी फरोल देंगे, अभी तो हम उसकी वो कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मिंबर रसूल से बैठ के बयान पता क्या करते हैं? बयान करते हैं पंजाबी की ज़रबुल मिसल जी, ठीक है। एक इन्होंने जिथे होवे कमला उथे वेड़ा, कुछ इस किस्म की मिसालें हैं, अन्ना जिथे होवे उथे नूम, यानी कि मिंबर रसूल से पंजाबी की कहावतें सुनाते हैं। ये रसूल करीम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि दो किस्म के उलमा होंगे, एक उलमाए हक और एक उलमाए सू। जी हाँ। तो ये जो है, इनको उलमाए सू जो है ना, वो खुद को खुद ही बता देते हैं कि हम उनमें से हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो लोगों की करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं मिंबर रसूल पर बैठकर, वो उलमाए सू के अलावा मेरा नहीं ख्याल उसमें सर ये भी हो सकता है ना, पेड कंटेंट भी तो हो सकता है ना सर, पेड कंटेंट तब भी उलमाए सू है ना, जो पेड जो दीन को बेच गया, जो दीन को बेच गया। कौन नहीं बेच रहा जाफरी साहब, दीन को ही बेच रहा है, रसूल के मेंबर पे बैठा है, दीन को बेच रहा है। आप सुने, उसने मिसाल दी, मैं काबिल एतराज बातें जो उसने कहा कि एक फैसला दिया कि इसमें ना दोनों गुनाहगार हैं। अच्छा, हाँ, उसने चदड़ भी गया ते मोमना भी गई, फैसला देता होता एक फैसला भी कर दिया जज साहब ने उसमें कि दोनों गुनाहगार हैं। फिर उसने तबलीगी जमात का रेफरेंस दिया कि उनकी मस्तूरात भी आती हैं, वहां कभी ऐसा हुआ है, फलां हुआ है। तो उसने उसके बाद ये यहाँ से लेके उसने कहा मदरसे में बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटियों में इज्जतें पामाल की जाती हैं बच्चियों की। ये मौलाना साहब ने एक और बड़ा इल्जाम। अच्छा, ये कैटेगरी वो वाली निकल रही है जाफरी साहब, आपने वो देखा है डांस कर दी भाई, ये एक मौलाना साहब आ रहे हैं ये डांस वाली गेम ही लग रही है। उसके बाद फिर उन्होंने हुकूमत पर मुख्तलिफ इल्जाम लगाए, हुकूमत को कहा कि सही इसका जो है इसके इंसाफ करो, इनकी मर्जी का होना चाहिए ना। फिर इल्जाम लगाने के बाद इन्होंने उसमें एक मशवरा दिया लोगों को, कहा जिन्नी लुट पई है कुंडियां लाओ तो एसी चलाओ। देखो कैसे कैसे मशवरे दे रहे हैं मौलाना साहब मेंबर रसूल पर बैठकर। फिर सियासी गुफ्तगू की, मैडम मरियम को तनकीद का निशाना बनाते हुए तरीके से उन्होंने कहा यहाँ दो कानून है, एक अमीर के लिए एक गरीब के लिए। चलो ये तो सही कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ऐस गाल नाल मौलाना साहब दी अब तक करनी पड़ेगी आपको कि ये इन्होंने ठीक बात की है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक हक बात करना चाहता हूँ। आखिरी बात नहीं, अभी हक बात है, आखिरी बातें आगे हैं, आखिरी बातें आगे हैं। वो कहते हैं कि मैं आपसे एक हक बात करना चाहता हूँ, फिर वो भूल गए। तो उन्हें वो मैसेज आ गया होना है या किसी ने कोनी मार दिया नहीं, हक बात मौलाना जी जान दो, समझाता हूँ सियासी गुफ्तगू है सर, मौलवी सादा नहीं है, मौलवी सादा नहीं है, खान साहब लोग ने, मेरा मतलब है ये ज़हन में रखना। तो उसने हक बात भूल गया, तो उसने क्या, आज ना जिसने अरेंज किया हुआ था उसका नाम सफदर है, ओके, उन्होंने क्या अब हक बात कहना भूल गया, तो उन्हें क्या आज ना सफदर ने खीर बड़ी टोरी पकाई, हक बात खीर बन गई। फिर उसने साथ मशवरा दिया कि अन्नी मजदार हो गए तो नाल भी दही दी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ये जो है ना, अब सबसे हम हक बात पे आ गया। उसने कहा आज गर्मी भी 47 है तो हुकूमत भी 47 नाल बनाई जाओ। बात समझे?
ये फॉर्म 47 की तरफ उन्होंने, यानी कि पूरा जाफरी साहब पूरा माहौल बनाया हुआ था, मौलाना ने पूरा काम चुके ऐसी, उसको पता था कि उसने क्या बोलना है। ये उलमा है ही नहीं, एक तो ये आलम है ही नहीं, जब मर्जी मेरे सामने बिठा दे बात कर लेंगे, हदीसें भी होंगी तो सामने पता चल जाएगा आलम है कि नहीं है। हदीसां तो काफी याद होंगी सर। ऐसे जो मौलवी हजरात है ना, देखिए आप मैं वो गुनाहगार लोग हैं जो जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। कभी गए हैं? नहीं सर, सवाल ही जरूरत नहीं कर सकते। डेफिनेटली। ये वही बच्चे से ज्यादती कर लेते हैं, इनका लेवल देखें। वो सर सदका जो होता है ना, सदका कहते हैं सदका रद्दे बला है, मौलवी सदका खा जाता है। ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ पर्सनल ना हो। मैं पर्सनल नाज़रीन, जाफरी साहब हो रहे हैं पर्सनल, मौलाना के पीछे पड़ गए, उनकी रोजी रोटी के पीछे पड़ गए हैं, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये बात अफसोसनाक है, इंतहाई शदीद अफसोसनाक है कि किसी की भी पगड़ी उछालने के लिए कोई आलिम अगर सहारा ले, कोई मजहबी लिबादा ओढ़ कर किसी की किरदार कशी करे, चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, वो उसको जेब नहीं देता। समझाने का, इस्लाह का भी कई तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को फॉलो करना चाहिए, ना कि इस तरह लहक लहक कर बैठ कर मस्जिद में और खुतबे के नाम पर इस तरह पूरी प्लानिंग से किसी की किरदार कशी करना। ये अफसोसनाक है। यही वजह है कि इस मौलाना साहब पे जो मदनी साहब हैं, ये मदनी साहब इस वक्त रडार में हैं। ख़वातीन से लेकर सोशल मीडिया की मकतबा फ़िक्र की एक बड़ी तादाद जो है इनको जो है खुलकर तनकीद का निशाना बना रही है और इनसे जान छुड़वाने का मशवरा दे रही है। और इसके साथ साथ वो बड़े आलिम जो असल उलमाए कराम है, उनसे दरख्वास्त भी कर रही है खुदारा इस तरह के बी पेयर आलिमों को रोकें ताकि परसेप्शन मज़हब की गलत ना जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।